علی۔ اب ہم کچھ ذکر کرتے ہیں، حضرت دادی کا کچھ ذکر ہو گیا، گو کہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، اور بالفاظ دیگر حضرت اشرف الانبیاء کی ان والدہ کا بھی ذکر ہو گیا کہ جن کے ذریعے سے وہ دنیا میں آئے، اور ان والدہ کا بھی ذکر ہو گیا کہ جنہوں نے ان کی سرپرستی فرمائی، ان والد کا بھی ذکر ہو گیا کہ جن کے صلب میں 24 سے 25 سال رہے، اور ان والد کا بھی ذکر ہو گیا یعنی حضرت ابو طالب کا کہ جنہوں نے ان کو پالا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان چاروں کی، سمجھیں بیٹی کا، کن چاروں کی بیٹی؟ حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، حضرت آمنہ بنت وہب اور حضرت فاطمہ بنت اسد علیہم الصلاۃ والسلام کی بیٹی۔ کون سی بیٹی؟ حضرت زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا۔ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے جو ریحانۃ الرسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرماتے ہیں میرا پھول ہے، گو کہ ان کے بعد اس پھول کو دیوار اور دروازے میں مسل دیا گیا۔ جناب سیدہ کی ولادت چہارد معصومین میں اتنی منفرد ہے کہ کسی کی بھی ایسی نہیں ہے یار، نہ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جب ہم نے یہ کہا کہ منفرد ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مقام میں بلند ہے، نا، بعض چیزیں بعض میں خاص ہوتی ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس صفت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے، نا، بلند نہیں ہے، لیکن بالآخر ایک ایسی صفت ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جتنے والد بلند مقام پر جناب سیدہ کے فائز ہیں اتنے رسول اللہ کے نہیں ہیں، اتنے مولا امیر المومنین کے بھی نہیں ہیں، شک ہے اس میں۔ اسی میں ایک فضیلت یہ ہے کہ معصومین میں سے گو کہ یہ خود ہمارے روایات میں ہے کہ ان کے نور کی جو خلقت ہے، ان کے نور کا جو منتقل ہونا ہے وہ جنت کے میوے کے ذریعے سے تمام معصومین کا، تو اس میں تو برابر ہو گئے، لیکن سوائے جناب سیدہ کے کسی کے والد کو بھی اس نور کو تحفے میں دینے کے لیے عرش الہی پر اور معراج پر نہیں بلایا گیا۔ اب ایک جانب یہ کرامت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے والد کی کہ وہ ان کو معراج سے بلایا گیا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور مقدس ان کو سدرۃ المنتہا پر ایک پھل کی صورت میں دیا گیا، اور وہ منتقل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر زمین پہ آ کے منتقل ہوا حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا میں۔ ایک فضیلت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بالآخر معراج، لیکن ولادت کے اعتبار سے یہ خاص اہتمام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہوا۔ اب جب آپ کو وہ خاص معراج اور سدرۃ المنتہا اور وہ پھل اور وہ خوشبو یاد آتی ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے۔ البتہ کیفیت کیا تھی؟ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھتے تھے تو اشرف الانبیاء خوش ہو جاتے تھے، سارے غم ان کے ختم ہو جاتے تھے، سب غم ان کے ختم ہو جاتے تھے، تبسم فرماتے تھے، قاما الیہا، اور جیسے ہی کھڑے ہوتے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جیسی آتی تھی کھڑے ہوتے تھے، لیکن فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہوتے ان کی جانب تیزی سے بڑھ کے جاتے تھے اور ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، پھر اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ان کے گلے کو چومتے تھے، ان کے بالوں کو سونگھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے جب معراج یاد آتی ہے تو فاطمہ کو گلے لگاتا۔ یہ نعرہ لگانے والے سے شاید صاحب داد ہے لگانا یا علی، ان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا تو میں نے کہا نعرہ لگا دیں، پھر لگا دو بیٹا، صلوات پڑھنے پر محمد والے ہاتھ۔ صلی اللہ محمد اور یہی وجہ تھی کہ ان کی اولاد سے بھی خاص تعلق تھا، ارتباط تھا، کیونکہ سب یہ ایک نور سے تھے۔ اب آپ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب، ایک قول کے مطابق ولادت ہوئی، کچھ دن گزرے، ایک قول کے مطابق نہ ولادت سے پہلے ہی والد دنیا سے رخصت ہو گئے، 4-5 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف زمانے کے اتار چڑھاؤ، اعلان نبوت کے بعد مشکلات، اور پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا دنیا سے جانا، اور پھر حضرت ابو طالب
کا دنیا سے جانا، اور اتنا سخت تھا یہ اشرف الانبیاء کے لیے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ سال جو ہے عام الحزن ہے۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے والد سے والدہ کی محبت کا تقاضا نہیں کر رہی کہ مجھے ماں چلی گئیں تو آپ اور محبت دیں، بلکہ اپنے والد کی مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے والد کے دو اہم مددگار اور یاور دنیا سے چلے گئے، ایک میری والدہ، ایک میرے چچا، ایک ہی سال میں چلے گئے، تو جناب سیدہ اپنے بابا کو، کس کو؟ تمام عالمین کی رحمت کو، رحمت للعالمین کو اتنی محبت دیتی ہیں، اتنا پیار دیتی ہیں، اتنی خدمت دیتی ہیں کہ اشرف الانبیاء کہ جو کوئی مبالغہ نہیں فرماتے، بیجا تعریف نہیں فرماتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جن کے لیے آیا، وہ فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اب ان کے گھر جب ولادت ہوتی ہے بچوں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان کو خبر دی جاتی ہے کہ ان پر کیا مصائب پڑیں گے۔ امام حسن کی ولادت کے وقت بھی اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بار بار ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس بیٹے کو، یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، تو عموماً ساتھ میں اشرف الانبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے امام حسین کے مصائب کے بارے میں بار بار خبر دی جاتی ہے۔ یہی عالم ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر تھے، نام نہیں رکھا گیا جب تک کہ آپ آ نہیں گئے۔ جب آپ آئے تو آپ نے نام رکھا زینب، کہ اپنے باپ کی زینت، یعنی جناب زینب کی والدہ وہ ہیں جو اپنے باپ کی ماں ہیں، تو ظاہر ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو رحمت للعالمین کی بھی ماں کا مقام رکھیں، اور یہ لقب بھی دینے والے کوئی اڑوسی پڑوسی نہیں ہیں، خود اشرف الانبیاء لقب دے رہے ہیں، اور بیٹی ایسی کہ جو باپ کے لیے زینت ہے، اور اسی وقت جناب زینب کے مصائب بھی بتا دیے جاتے ہیں، اور پھر اشرف الانبیاء گریہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے ولادت کا عالم، اور فرماتے ہیں کہ یہ نسبت دیتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کس سے؟ حضرت ختیجہ سے، ختیجہ کی بیٹی ہے۔ تو یہاں سے پھر پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح سے حضرت ختیجہ نے بانی اسلام کی نصرت فرمائی، اسی طریقے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی حضرت ختیجہ کی ایک طرح سے ثانی ہیں، ان کی نواسی ہیں، اور وہ اپنے زمانے میں جو اسلام کے محافظ اور اسلام کا قلعہ اور اسلام کا مرکز اور اسلام کا قطب ہیں، ان کی زینت بھی ہیں، یعنی مولا امیر المومنین کی، کہ جو اپنے زمانے میں امام ہوں گے، اور اگلے اماموں کی بھی مددگار ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا تھی۔ اور شہادت امام حسین کے بعد کہ جو سب سے زیادہ سخت مرحلہ ہے کہ شہید ہونے والے امام کے خون کی اور مشن کی محافظ، اور زندہ امام کی جان کی محافظ۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہم توجہ دلائیں کہ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، مولا امیر المومنین کی نواسی ہیں، مولا امیر المومنین کی جناب سیدہ کی بیٹی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں۔ قطعاً یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ ساری فضیلتیں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے پاس بھی تھیں، وہ بھی نواسی تھیں اشرف الانبیاء کی، وہ بھی بیٹی تھی جناب سیدہ کی، وہ بھی بیٹی تھی مولا امیر المومنین کی، وہ بھی بہن تھی امام حسن امام حسین کی، وہ بھی کربلا میں تھی۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ بڑی بہن تھی، یعنی صرف یہی فرق ہے 1 سال پہلے پیدا ہو گئیں، 1 سال یا 2 سال یا 3 سال، مختلف اقوال ہیں، لیکن کم سے کم 2 سال تو صرف یہ فضیلت ہے نا۔ اصل فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی محافظ تھی، گو کہ وہ بھی تھی، لیکن ایک اور ساتھ میں فضیلت کہ امام کے خون کی محافظ اور اگلے امام کی جان کی محافظ، تو وہ بھی حضرت ام کلثوم تھی ایک طرح سے، لیکن یہ
ایک خاص مقام پر بھی فائز تھیں کہ امام وقت کی جانب سے جو احکام صادر ہوتے تھے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک. امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا. امام وہ ہیں لیکن امام کی جانشین ہیں ان کی زندگی میں، اور ان کی جانشین ہیں احکام صادر فرمانے میں، کہ احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان مطہر سے صادر ہونے چاہیے تھے، لیکن امام نے وہ احکام صادر فرمائے کس کی زبان مطہر سے، وہ باتیں کہلوائیں کس کی زبان مطہر سے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زبان مطہر سے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل